مسلمان ہے، اور جنہوں نے بھی ہم سے یہی سیکھ لیا۔ اب جو دیکھتا ہے نا کوئی جن آتا ہے جب، تو وہ جب دیکھتا ہے نا کہ یہ تو بابا ڈنڈا چڑھاسی، تو آتے ہی کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، چل صاحب میں مسلمان ہوں، مسلمان ہوں، اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ بھی پتہ ہے کہ جو چکر والی کلمے نہ دیتی جا سکتی کسے نہ دیتی جا سکتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا میں کلمہ پڑھ کے کہنا میں نہیں کیتا، حالانکہ چور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میری آپ سب کی اصلاح کر دے۔ میرے بھائی واللہ اپنی اس وقت ہے فرشتہ ملک الموت نظر آنے سے پہلے اپنی میں آپ اور اپنی اولادوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، ورنہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ان سے پوچھو جو آتے ہیں ہمارے پاس، سب کچھ اجڑا ہوتا ہے، ان کے نزدیک اجڑ گیا، لیکن ہمارے نزدیک ان سے بڑا سکھی کوئی نہیں۔ یار ایڈی بڑی کوٹھی، 5 تو میں نے لینڈ کروزر نویاں دیکھی ہیں، تو سپورٹ کارڈ ایک دیکھی ہے، میرا خیال 3-4 کروڑ دیتے ہو سی ہو، تو سکھ نام کی چیز گھر میں ہے ہی نہیں۔ بالکل۔ اور کہتے سیلفی صاحب سب کچھ لے لو، ایک رات کی نیند دے دو، نیند نہیں آتی، کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، ساری رات پاگلوں کی طرح گھومتا ہوں، اور مال دیکھ کے انج لگتا ہے جس طرح کہ دنیا کا سارے تو زیادہ مالدار ہی ہے۔ آپ کے سامنے مثالیں ہیں نا، میں کیوں نہیں عبرت پکڑتا؟ یہ عبرت ہے نا میرے لیے اور آپ کے لیے۔ کل میرے پاس بھی تو وقت آ سکتا ہے، یہ اگر یہ بیمار ہے تو میں اس کی خیر کی دعا مانگوں نا۔ ہنسومت اس پر، کون چاہتا ہے کوئی میرا مذاق اڑائے؟ کوئی پاگل ہی ہوئے، کوئی تہرونی ہوئے، ہے نا؟ نہ اللہ کے میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، اللہ کے لیے یہ اپنا لو، کبھی تمہارے اوپر یہ مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک دوست آیا کرتا تھا شام سے، بڑا جوان، بڑا دلیر، بہت زبردست جوان تھا۔ کچھ عرصے سے وہ آنا بند ہو گیا۔ پوچھا یار وہ فلاں بن فلاں نہیں آتا؟ فرمایا امیر المومنین وہ تو بیرا روی پہ، وہ تو شرابی بن گیا ہے، ہر وقت شراب پیتا ہے، نشے میں رہتا ہے۔ بڑا دکھ ہوا، کیونکہ بگڑ کچھ کہتے ہیں نا، پنجابی کی مثال ہے دودھ پتر بگڑ دیا دین مان مت کرا کرو، مت وڑیایا کرو۔ نہیں جی ساڑھا دے پتر انج ہے، پتہ نہیں کب بگڑ جائے، دودھ کا بھی کوئی پتہ نہیں لگتا، کسی نے پیٹ جاوے۔ اللہ سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھتے ہیں دکھ ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ اصلاح کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ خوش نہیں ہوتا کسی کی تکلیف کو۔ اب ان کو کیا بارے میں بتایا؟ یہ نہیں بتایا وہ بیمار ہے، فرمایا کہ وہ شرابی بن گیا ہے، ہر وقت نشے میں رہتا ہے۔ فرمایا مجھے 2 کاغذ پنسل دو، خود لکھتے ہیں خط، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میں عمر امیر المومنین آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ خط لکھنے سے پہلے سب کو کہا، سب صحابیوں کو ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو، اللہ ہمارے اس ساتھی کو ہدایت دے دے۔ پہلے دعا کی، پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میرے پیارے بھائی، یہ اللہ تجھے صحت دے، اللہ تجھے اس وبا سے نکالے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت پکڑ میں آ جاتا ہے بندہ جو گناہ کرتا ہے، یعنی کہ دعا بھی، قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ لکھ دی، یعنی کہ ڈرایا بھی، وصیت بھی کی۔ اچھا خط بند کیا، پیغمبر کو بولا کہ یہ خط کسی کو نہیں دینا اس کے سوا، پھر جب وہ نشے میں نہ ہو پھر اس کو دینا ہے۔
خط لے گیا وہ، اب کہاں مدینہ کہاں شام ہیں، ڈرون تو تھا نہیں، ٹائم لگا نا، ذرا دیکھو نا، محبت دیکھو نا، چاہت دیکھو نا، کہہ سکتے ہیں یار مسان کی لگے، جڑا کرے گا آپ ہی بھرے گا، یہی ہے نا۔ اللہ اکبر، جب لگتی ہے پھر پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں نا انہوں وڈی جنوں وڈی انہوں پیڑ۔ اب تو لوگ مذاق اڑا دے نا، یار سلفی اس کی لے کے جاندے، کی لین جاندے کڑیاں لے کے جاندے، ہے نا، مذاق اڑاتے ہیں نا۔ شادی کر دو بیچاری، شادی کرو گے یہ ٹھیک ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ ان کو، پھر اپنی کو پکڑ جب ہوتی ہے نا، اوئے ہائے پھر پتہ چلتا ہے۔ کبھی کسی کو بڑھ چڑھ کے بات نہ کرو، دعا پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلانی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ جس میں یہ مبتلا ہے مجھے بچا۔ پھر اس کے لیے بھی دعا ہے، یہ اسلام ہے۔ مذاق اڑاتے ہو لنگڑے کو، جس کی ٹانگ خراب ہے وہ لنگڑیا، وہ کہہ دو وہ نیا ہے، یہی ہے نا۔ اب دیکھیں امیر المومنین خط میں، اب میں پورا وہ بتا نہیں سکتا کیونکہ ان پڑھ سا بندہ ہوں، یاد نہیں رہتی چیزیں۔ اس کو خط لکھتے ہیں اور پیغمبر کو بولا، پیغام رساں کو بولا کہ اس کو اس وقت خط نہ دینا، اس وقت تک جب تک وہ ہوش میں نہ آ جائے۔ اب جب وہ اس کو اسی اسلام میں جب اس کو وہ خط دیتے ہیں، 3 دن اس نے ویٹ کیا اس کا غالباً، تو جب وہ خط پڑھتے ہیں، ایک تو پردہ رکھا، یہاں تو ایک بندے نے مجھے میں نے ادھر کسی نے ایک چھوٹا سا ایک تحریر بھیجی، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نا چرس پیتا تھا، تو ایک دفعہ میں کسی نے قائل کے لیے ہم تبلیغ کے نکل گئے، تبلیغ کے لیے، کہتا ہے جس شہر میں ہم جائیں تو وہ جو امیر صاحب کہیں دیکھیں یہ ہمارا بھائی چرچ سی تھا، ہے نا، اب اس نے چرچ چھوڑ دی دعوت سے، کہتا پورے پاکستان چ تما سٹیا کہ میں چرسی تھا۔ ہاں جی، یہ طریقے غلط ہیں۔ اللہ جب پردہ ڈالتا ہے نا، مجھے بھی حکم ہے کہ اپنے عیب نہ بتایا کرو، پردے میں جو ہیں رہنے دو، اور معافی مانگ لو اللہ سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو اب وہ پڑھتا ہے، اب پڑھتا جاتا ہے، پیچھے اخلاص تھا، خلوص تھا نا، کہ یہ اللہ کا بندہ، نہ کوئی تائے کا بیٹا نہ چاچے کا بیٹا، خلوص تھا، طلب تھی، تو دعا بھی کی، کروائی بھی، اس کے بعد دعا لکھی بھی، اس کو ڈرایا بھی، دعا مانگی، پتہ نہیں کس کی قبول ہوگی۔ وہ پڑھتا گیا، رونا شروع ہو گیا، اس کے بعد کہتے مرتے دم تک اس نے شراب کی طرف دیکھا نہیں۔ یہ ہے اسلام، اللہ کا واسطہ مت تانے دیا کرو، پردے رکھو۔ ایک زانی کو پتہ نہیں وہ آج معافی مانگ لے اللہ سے، اللہ اس کے زنا بھی نیکی میں بدل دے۔ تو اس کو زانی کہتا پھرتا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ تو کچھ بھی نہ کرے دنیا میں مشہور ہو جائے کہ تو زانی ہے۔ پردے رکھا کرو، پردے رکھا کرو۔ اللہ سب کی بہن بیٹیوں کے، سب بیٹوں کے، ہمارے اپنے، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا پڑھا کرو۔ اے اللہ ڈھانپ دے ہمارے گناہوں کو اور ہمیں امن عطا فرما۔ یہ وقت ہے اس وقت یہ دعا پڑھنے کا، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ دیکھو اس دعا سے بھی ثابت ہوا کہ عورت کا معنی پردہ ہے، مستور عوراتن، ڈھمپی ہوئی چیز۔ یہ عربی میں مستور، یہ دعا مانگ رہا ہوں اللہم استر عوراتنا، اے اللہ ڈھانپ دے میرے گناہوں کو اور مجھے امن عطا فرما۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ ڈھمپی ہوئی۔ اب تو عورت نے کیا کیا، تنگ پجامہ، اینا گلا کھلا، اپنا گرمیوں میں بھی بٹن اتھے بند، نال ٹائی بھی لائی کہ اندر ہوا بھی نہ بڑھے، مٹی بھی نہ جاوے۔ تو جا کر گھروں میں دیکھو پتلا لباس، گرمیوں میں سورج میں نکلے تب بھی اندر سے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ حیا ہے، یہ حیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ میری آپ سب کی اصلاح کر دے۔ یہ بھائی اللہ تعالیٰ، ہم دنیا کے سب سے بڑے گناہ گار ہیں، اللہ میں معاف کر دے۔ میرے بھائی یہ باتیں فضول نہ سمجھنا،
اس پر کوشش کرو، عمل کرو، واللہ ہمیں اجر ملے گا، بڑا ہی اجر ملے گا۔ کسی نے ایک بات پر بھی عمل شروع کر دیا، یقین جانے قیامت تک کے لیے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خیر کی باتیں بتائیں، میں اگر اس پر عمل کرتا ہوں اس کا اجر میرے والدین کو، میرے اساتذہ کو، اس سے کرتے 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 یہ جا کر عمل، اس کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو اس کو بھی یہ نہ نظر آنے والا 5000 کا نوٹ ہے، ہاں جی، وہ جیلی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بلغ عنی ولو آیا، جس کو ایک بات کا پتہ ہے وہ آگے بیان کر دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں خیر بھی ہوگی۔ اور خیر کا کام اگر اخلاص سے کیا جائے، خالص اللہ کے لیے، آپ اس کا حوالہ دے کر اپنی دعا قبول کروا سکتے ہیں کہ اللہ یہ فلاں کام میں نے، تو جانتا ہے، تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو میرے دل کو جانتا ہے، تو اللہ پہلے التجا کرنی، اس کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔